Please subscribe our YouTube channel. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عمل کے اعتبار سے ناکام ہیں. اس جگہ پہلی دو آیتیں اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ہر اس فرد یا جماعت کو شامل ہیں جو کچھ اعمال کو نیک سمجھ کر اس میں جد و جہد اور محنت کرتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کی محنت برباد اور عمل ضائع ہے. بہت عجیب بات ہے. یہ جتنے کافر اور مشرک لوگ ہیں، باطل فرقے ہیں، وہ غلط سمجھ کے نہیں کرتے ہیں، ہر غلط کو صحیح سمجھ کے کرتے ہیں. کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ اب آؤ مسلمانوں میں بھی جو غیر یعنی حق پر نہیں ہوتے، حق سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کئی نام ہیں. بدعتی کہو، کچھ بھی کہو، سب کو ملا کر لفظ بدعت آتا ہے. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والے کو بدعتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اس کو حق سمجھتے ہیں. 12 ربیع الاول منانے کا طریقہ وہ دین سمجھتے ہیں، اس کو چادر چڑھانے کا طریقہ وہ دین سمجھتے ہیں. اس کو سمجھ میں آیا؟ مرنے کے بعد جتنی رسومات ہیں، قبر کے اوپر اذان ہے یا 3 دن ہے، تیجا ہے یا 10واں ہے یا 40واں ہے یا برسی ہے یا کھانا پکانا ہے، کھلانا ہے، یہ سب کو عبادت سمجھتے ہیں. سمجھے؟ اور یہ غلط کیوں ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. پھر یہ اتنی بری سزا کیوں ہے ان کو؟ جب جہنم میں جائے کوئی بدعتی، آقا فرمائیں گے امتی امتی، ایک ندا آئے گی، تم نہ روکو اسے، یہ تھا شیطان کا پیرو، تمہارا نہیں. کلمہ کون سا تھا اس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. طریقہ کون سا تھا؟ غیر اللہ، شیطان کے طریقے پہ چلتا تھا. تو اتنی بری سزا کیوں ہے؟ حضور کو نہیں سمجھتا تھا، جو دین پیش کیا میرے کو سمجھتا ہے. معمولی بات ہے. وضو کم سے کم، پانی کم ہے، ایمرجنسی حالات ہے، 1 مرتبہ دھو لو اچھی طرح، ہو گیا تمہارا وضو. نبی نے یہ بھی کر کے دکھایا، 2 مرتبہ دھو لو. پانی بھرپور ہے، وقت بھی ہے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھو لو، ہو گیا وضو تمہارا. منیمم میکزیمم سب بتا دیا. اب ایک کو شک کی بیماری لگی، میرا وضو نہیں ہوا. حوض کے اندر ہمارے مدارس اللہ مسجد میں اونڈیلتا ہی جاتا تھا، پورا بھیگ جاتا تھا، بڑے نہیں آتے. تو 4تھی مرتبہ دھونے والا بدعتی ہے، اس کو ثواب کے بجائے پھٹکے ملیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو نہیں سمجھتا تھا، تیرے کو سمجھتا. وہ متقی نہیں تھے، تو متقی. ارے سمجھ رہے ہیں؟ راز سمجھو، راز جو اللہ کے نبی نے دیا ہے وہی دین ہے. بہت زیادہ اگر کسی کو پوترتا اور تقوی کا جذبہ آئے، وہ قبول نہیں اللہ کے یہاں. ایک نمونہ ہے، اور اگر ایک نمونہ نہ ہو تو میں 4 مرتبہ دھوؤں گا، یہ 5 مرتبہ، یہ 10 مرتبہ. اطمینان نہیں نا، اطمینان 10 پہ ہو رہا ہے. اور ایک دیکھے گا کہ نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں، وہ سیدھا اپنا کرتا اتارے گا اور سور مارے گا. کائے میں حوض میں سور مارے گا. ہاں آتا نیوانت زالا، اب ذرا اطمینان ہوا. اس لیے ایک پر لا کر ٹکا دیا اللہ نے. ہمارے یہاں بس رسول محمد ہیں، ان کی سنو گے تو ہم کامیاب کریں گے، ورنہ نہیں. ارے سمجھ میں آیا؟ تو آج اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو، الذین نہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیجئے ہم بتائیں تم کو کہ کن کا کیا ہوا گیا بہت اکارت، کن کے اعمال برباد ہوئے. سنو، وہ یہ تھے، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام.
حالانکہ وہ غلط کر رہے تھے. ایک بات. دوسرے وہی ہوئے منکر اپنے رب کی نشانیوں کے اور اس کے ملنے کا بھی انکار کیا. ہم رب سے ملنے والے نہیں ہیں. تو برباد گیا ان کا کیا ہوا. پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے کو تو کھڑے بھی نہیں کریں گے ہم. کیوں ایسے بولے؟ تو یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قرطبی نے فرمایا کہ یہ سورت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. اپنے برے عمل کو صحیح سمجھنا دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. ایک فساد اعتقاد, دوسرے ریاکاری. عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے. میں بار بار اس طرف دھیان دلا رہا ہوں, کوئی نہیں دلاتا ہوگا. اتنی نمازوں, اتنے روزوں, اتنی تسبیحات, اتنے اللہ اللہ, اتنے استغفار کے بعد اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی مسلمانوں پر پوری دنیا میں؟ عقیدہ بگڑا ہوا ہے. ایک اللہ پر جو ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. دوسرے بہت سے اللہ 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 بنا کے رکھے اللہ کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ اللہ ہی چاہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کرو پریکٹس, فرض میں, واجب میں, سنت میں, نفل میں, مکی نماز میں, بولتی نماز میں, پہلی 2 رکعت میں, بعد کی 2 رکعت میں, ہر نماز میں پریکٹس کرو اور بولو ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور مسلمان بھی کا شکار ہو گیا ہے. کس کا؟ اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے بھی مانگتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد ذرا منڈی کر کے محمد رسول اللہ سے بھی مانگتے ہیں, ہاں بابا سے بھی مانگتے ہیں, پیروں سے بھی مانگتے ہیں, امیر صاحب سے بھی مانگتے ہیں, حجت جی سے بھی مانگتے ہیں, ہاں سب سے مانگتے ہیں. بابا بس آپ کے ساتھ میں ہیں, ابھی تم کریں گے تو یہ ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. میرے باپ کو نئی زندگی میرے بابا نے دی. یہ بھی ہے کیا یہ؟ ارے جب ہماری بیوی سے ہم ہی مانگتے ہیں, بھی پر راضی نہیں ہے. ایک گلیوں میں بیٹھتی ہے, وہی اس کی روٹی روزی ہے, تو وہ جو آتا ہے اس کو بولتی میں تیری بھی ہوں, میں تیری بھی ہوں, میں تیری بھی ہوں. ایک بیوی ہوتی ہے جو کہتی ہے میں تیری ہی ہوں. جب ہم بھی پر راضی نہیں ہیں, گھر میں گھسے اور کوئی نکلا مرد نے پوچھا یہ کون؟ یہ بھی ہے, برداشت ہوگا؟ تو وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا جس اکیلے نے ساری کائنات بنائی, جس اکیلے نے ہم کو پیدا کیا, اور جس اکیلے نے, جو اکیلا ہمارا ڈیزائنر, ہمارا انجینئر, ہمارا آرکیٹیکٹ, ہمارا آتما روح دینے والا, روٹی روزی دینے والا, اول وہ ہے, آخر وہ ہے, وہ ہی چاہتا ہے. اور مسلمان کھو گیا ہے بھی میں. کائے میں ابا بھی ہے, بابا بھی ہے, ماں بھی ہے, بزرگ بھی ہے, حضرت جی بھی ہے, امیر صاحب بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ بھی اللہ کو پسند نہیں. توحید خالص. صحابہ کے عمل بہت بڑے نہیں تھے, ایمان بہت بڑا تھا. وہ کسی کو لانے نہیں دیتے تھے, دل میں آنے نہیں دیتے. تو کہہ رہے ہیں قرطبی کہ یہ صورت 2 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے جس میں عمل برباد ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں حالانکہ غلط کر رہے ہوتے. ایک فساد اعتقاد, عقیدہ بگڑا, بھی والا عقیدہ ہے, اور دوسرے ریاکاری, دکھلاوا. اتنی سی مسلمانی, اس میں بھی آنا کانی. پہلے تو ایمان نہیں, ایمان ہے تو پھر عمل نہیں, عمل کرتے نہیں, عمل کر دیے کہ بتا کے اس کو فوراً ضائع کر دیا. میرے تیسرے حج کا لوٹا لے کے آنا, ہاں میرے چوتھے حج کا تولیہ لے کے آنا, اور میرے 5ویں حج کا وہ زمزم کا پانی لے کے آنا. کیوں؟ کیا ملے گا؟ حاجی رفیق صاحب, حاجی شفیق صاحب, اور ڈبل حج ہوا تو الحاج. میں بولے یہ الحاج کیا ہے؟ بولے ان کی 1 سے زائد حج ہوئے. یہ کسی نے سکھایا نہیں, شیطان معلم ہے. الحاج نہیں لکھے تو بولے ناراض ہو جاتے. ایک میں تجھے معلوم نہیں کیا 2 3 حج ہوئے میرے, الحاج. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا دکھلاوے, ریاکاری.
الحاج والحاج وما ادراک ملحاج. ایک فساد اعتقاد، کبھی اپنے عقیدے کو بگڑنے نہیں دینا. دوسرے ریاکاری، دکھلاوا نہیں کرنا. کیسے چھپانا اپنے عملوں کو معلوم؟ ہماری ماں بہنیں بیماری کے دنوں میں ہوتی ہے 3 دن سے لے کے 10 دن تک، مہینہ، وہ کیسا چھپاتی ہے اپنا پاکی کا کپڑا، کیسے چھپاتی ہے؟ ناپاکی کا کپڑا، ناپاکی کے ایام، ناپاکی کی حالت کسی کو گھر میں معلوم بھی ہونے نہیں دیتی. دکھانے کی چیز نہیں، چھپانے کی چیز. اس لیے نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت، تزکیہ، اچھی نیکیاں، اچھے اعمال، اپنا حج وغیرہ ایسے چھپایا جائے جیسے بیمار عورت اپنی بیماری کے ایام اور چیزوں اور کپڑوں کو چھپاتی ہے. ارے سمجھیں گے نہیں؟ ورنہ برباد. یعنی جس شخص کا عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو، وہ عمل کتنے ہی اچھے کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے. دیکھو توحید میں ملاوٹ ہو گئی ہے کیا ہے؟ اور کتنے ہی اچھے عمل کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے، وہ آخرت میں بیکار اور ضائع ہو جائے. اس لیے عمل تھوڑے کرو لیکن اپنے ایمان میں ملاوٹ آنے مت. میرا اللہ میرے لیے کافی. پھر شوہر کی عظمت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا. پھر استاذ کی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہمارے رسول نے سکھایا. پھر پیر صاحب کی، امیر صاحب کی عزت کیوں ہو رہی؟ کہ ہمارے نبی نے سکھایا. بس اتنا ہی ہے. لیکن امیر صاحب، پیر صاحب الٹے چالے کرنے لگے تو پھر وہاں ٹوکیں گے. کیا کریں گے؟ ہاں، کوئی حضرت عمر سے بڑھ کر نہیں. حضرت عمر نے فرمایا بیت المال ہمارا ہے، جیسا چاہیں گے واپریں گے. کھڑا ہو گئے. اس نے کہا بیت المال امت کا ہے، صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو گے مصارف میں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم کو ایسے سیدھا کریں گے جیسے تیر کو ٹھوک ٹھوک کے سیدھا کرتے ہیں. فرمایا بیٹھ جا تجھ جیسے جب تک کہ اس امت میں رہیں گے یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. امت گمراہ کس سے ہوگی؟ امیر صاحب، پیر صاحب، سمجھ میں آیا؟ استاد صاحب، اور کہ بڑے صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب. عزت کرتے کرتے اتنے ہو گئے کہ وہ غلط بھی کر رہے تو منڈے آئے جا رہے. پاؤس پڑل کا بگو بگو، پاؤس پڑل کا بگو بگو، پاؤس پڑل. ٹوکے گا کون؟ اے اللہ کے نبی یوں پکڑ کے بول رہا ہے ایک عام دیہات. میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور سخت کروں گا، ناراض نہ ہونا. پوچھو کیا پوچھنا ہے. اللہ کے نبی کو کہہ رہے. ہائے ہائے، امت غلام بن گئی. نبی نے صحابہ پیدا کیے تھے، عباد نہیں پیدا کیے تھے. عباد غلاموں کو کہتے ہیں. ہر بڑے کے یہاں غلام ہوتے ہیں. خالی منڈی ہلانے کا زیادہ کچھ نہیں، کان کے نیچے رہنے کا، اوپر نہیں. سمجھ میں آئے تب بھی، نہیں آیا سمجھ میں تب بھی. اور اللہ کے نبی نے ٹوکنے والے پیدا کیے. اللہ کے رسول یہ جو آپ نے یہاں مورچہ لگایا ہے وہاں نہیں لگایا، ایسا کیوں کیا؟ کیا وحی نازل ہوئی تھی؟ نہیں، میرے ذہن میں آیا. فرمایا ہماری رائے یہ ہے کہ مورچہ یہاں سے اٹھائیے وہاں لگائیے. بھائی اٹھاؤ وہاں چلو. اللہ کا نبی. اسی طرح جس کا عمل مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ریاکاری سے ہو وہ بھی عمل کے ثواب سے محروم ہے. کیا ہے وہ؟ ریاکار عمل کے ثواب سے محروم ہے. اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا. عالم صاحب کو بلاؤ، سخی صاحب کو بلاؤ، شہید صاحب کو بلاؤ. کون ہے یہ 3؟ سیدھا بیٹھنا. کون ہے یہ 3؟ ہیرو ہے. یہ عمل کا ہیرو، یہ اعمال کے ہیرو ہے. عالم بنا، علم سکھایا، دین پھیلایا. اور کیا کر سکتا تھا بیچارہ؟ پوری زندگی علم دین سکھانے میں لگا دیا. شہید کہ اس نے اپنے خون کو بہا کر اسلام کو زندہ کر دیا، ہیرو ہے. اور سخی مال کمایا اور اپنے ہاتھ سے امت پر لٹا دیا، اتنا بڑا سخی. تینوں ہیرو کو بلاؤ، تینوں زیرو ہو گئے. اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. تینوں کس کے لیے کیا تھا؟ آپ کے لیے. جھوٹ کہتا ہے، دنیا واہ واہ کرے. یہ ریاکار کو پکڑو، اس کی واہ واہ مل گئی، ڈالو جہنم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا: عقیدہ بگڑنے نہیں دینا، اللہ کا مقام کسی کو نہیں دینا. یہ ہے عقیدہ بگڑنے نہیں دینا. اور کوئی بھی عمل کرے چھوٹا بڑا، لوگ دیکھیں یہ چاہت پیدا نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟
بعض صحابہ نے اس کا مصداق خوارج کو اور بعض نے معتزلہ روافض کو گمراہ فرقوں کو قرار دیا. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جنات الفردوس، فردوس کے معنی سرسبز باغ کے ہیں، ہاں ٹھنڈے باغ. اس میں اختلاف ہے کہ یہ عربی لفظ ہے یا عجمی وغیرہ، چھوڑو. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ و افضل درجہ ہے اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی سب نہریں نکلتی ہیں. وہ ایسی جگہ ہوگی اللہ فرماتے ہیں یہ نکلیں گے بھی نہیں وہاں سے. کیا نہیں کریں گے؟